بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں عصر کی قسم کیوں کھائی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ عصر قرآن پاک کی نہایت مختصر مگر بے حد گہری صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک خاص چیز کی قسم کھائی ہے جو بظاہر عام نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں انسان کے پورے وجود، اس کی کامیابی، اس کی زندگی اور اس کی آخرت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے العصر کی، یعنی زمانے کی، وقت کی، عمر کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اللہ نے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ وقت وہ خزانہ ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اور دوستوں، میں ہمیشہ، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے جب وقت کی قسم کھائی، میں زندگی میں کسی بھی چیز پہ نقصان ہو جائے میں کبھی نہیں پچھتاتا، لیکن میرے وقت کا نقصان ہو جائے، یقین جانے میں دھاڑے مار کے روتا ہوں۔ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ اس کی عمر کم ہو رہی ہے، وہ اپنی منزل کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، چاہے اسے احساس ہو یا نہ ہو۔ وقت کی خاموشی دھوکہ دیتی ہے، مگر اس کا گزر جانا ایک نہ پلٹنے والی حقیقت ہے۔ اب ہم بات کروں گا عصر کا وقت۔ یہ دن کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ جیسے دن اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی بھی ہر لمحہ اپنے اختتام کے قریب جا رہی ہے۔ عصر کی جو گھڑیاں ہیں، یہ انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ زندگی کی شام بھی ایک دن آئے گی، جوانی بیت جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، خواہشیں ماند پڑ جائیں گی اور انسان کا سفر آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی قسم کھا کر انسان کو جھنجھوڑ کر بتایا، تم غفلت میں نہ پڑے رہو، تمہیں جو ڈھیل یا مہلت دی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ یہ وہ وقت بھی ہے جب دنیا اپنی رونق پر ہوتی ہے۔ عصر کے ٹائم یاد ہے نا، بازار آباد ہوتے ہیں، کاروبار چمک رہے ہوتے ہیں، ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، مگر کتنے ہیں جو اس دوڑ میں اللہ کو نہیں بھولتے۔ یہی وجہ ہے عصر کی نماز کی خصوصی فضیلت آئی ہے، کیونکہ جو شخص اس وقت اللہ کی طرف پلٹتا ہے وہ واقعی کامیاب ہے، اور جو اس وقت بھی دنیا میں کھو رہا ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی کامیاب نظر آئے مگر حقیقت میں خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کھلا ایک اعلان کر رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی اگر وہ اپنے وقت کو نہ پہچان سکا، اگر اس نے اپنی زندگی کو مقصد کے مطابق نہ گزارا، اگر اس نے اپنے آپ کو دنیا کی چکا چوند میں گم کر دیا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ مگر ساتھ ہی اس نقصان سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پھر اپنے ایمان پر عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، پھر صرف خود درست نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی سچائی کی طرف بلاتے ہیں، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ صرف وقت قیمتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے وقت تمہاری زندگی ہے، تمہاری سانسوں کا حساب وقت کی شکل میں سامنے رکھا گیا ہے۔ تمہاری عمر ایک برف کی ڈھلی کی مانند ہے جو دھیرے دھیرے میلٹ ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ مفسر نے کہا تھا کہ میں نے اس سورہ کا مفہوم اس وقت سمجھا جب ایک شخص کو بازار میں برف خریدتے بیچتے دیکھا گیا تو وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں برف خرید لو، یہ پگھل رہی ہے، اگر میں نے جلدی نہ کی تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ اور میں نے سوچا کہ وقت بھی برف کی مانند ہے، اگر انسان نے اسے صحیح جگہ پر نہ کھپایا، نہ انویسٹ کیا تو یہ ختم ہو جائے گا اور انسان صرف افسوس کرتا رہ جائے گا۔ سورہ العصر ہمیں اپنی ترجیحات، پریورٹیز پر نظر ڈالنے کی انویٹیشن دیتی ہے کہ ہم کہاں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، کہاں اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ دل کا یقین اور عمل کا ثبوت ہے۔ حق کی دعوت صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی ہے، اور صبر صرف مشکل میں برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ اور آخر میں یہی حقیقت باقی رہتی ہے کہ وقت ہمیں چھوڑ کر نہیں گزر رہا بلکہ ہم وقت کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہم اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزاریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے اعمال کو سنواریں، نیکی کو پھیلائیں اور صبر کے ساتھ اللہ کا رستہ اختیار کریں۔ یہی وہ رستہ ہے جو خسارے سے بچا کر انسان کو کامیابی کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یاد رکھیں، پیسہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس دنیا میں پیسے سے بھی زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ہے آپ کا وقت۔ وقت کی قدر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔